أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وجعلنا من المسلمين وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين إلى الثقلين الإنس والجن إلى يوم القيامة، سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين طهرهم الله سبحانه وتعالى من كل دنس ورذيلة، وعلى صحبه البرر أجمعين الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لم يالوا جهدا في أداء حق صحبته، ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ورد في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. رواہ البخاری۔ برادران اسلام، سامعین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے یہاں آنے کی توفیق بخشی اور آپ لوگوں سے کچھ دینی گفتگو کا موقع عنایت کیا۔ اس کے بعد میں اس مسجد کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے تھوڑا بہت وقت نکال کے یہاں تشریف لائے دینی باتوں کو سننے کے لیے۔ حضرات گرامی، میرا موضوع ہے، جیسا کہ صدر صاحب نے آپ کو بتایا، کہ رسوم و رواج کا مٹانا یہ شریعت کا اہم تقاضا ہے، اور آج کل مسلمانوں کے اندر رسوم و رواج یعنی ریچولز، کسٹمز اور ٹریڈیشنز بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اور دیگر جماعتیں تو اس بیماری میں مبتلا ہیں ہی۔ ہم اہل حدیث بھی جن کا عقیدہ ہے کہ جن کا عقیدہ الحمدللہ درست ہے، اور جو اعمال پر بھی تھوڑا بہت دھیان دیتے ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے اندر بھی وہی کوتاہیاں ہیں جو تقریباً دوسرے گروپوں کے اندر پائی جاتی ہیں یا دوسرے جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے میرا اپنا ایک مشن ہے، میری اپنی ایک دعوت ہے، میری اپنی ایک موومنٹ ہے کہ ان برے رسوم و رواج کو، ان غیر اسلامی رسوم و رواج کو مسلمانوں کے اندر سے ختم کیا جائے، کیونکہ ان کا شریعت سے ذرہ برابر تعلق نہیں ہے، اور ان کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے اصحاب کے زمانے میں یا بعد کے زمانے میں نہیں پایا جاتا ہے،
اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق صرف بر صغیر سے ہے، اور یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، کیونکہ بر صغیر کے مسلمان اکثر ہندو تھے اور انہوں نے سابقہ مذہب کو ترک کر کے اس مذہب کو اختیار کیا تھا، لیکن بہت ساری عادتیں، بہت ساری ریچولز، بہت سارے ٹریڈیشنز اور بہت سارے کسٹمز ان کے اندر اب تک باقی ہیں۔ لہذا میں نے انہی رسوم و رواج کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام کو واضح کیا ہے، تاکہ اس کے مضر اور اس کے خراب اور اس کے برے اثرات سے ہمارا سماج و معاشرہ محفوظ رہ سکے اور ہمارا سماج ایک اسلامی سماج بن سکے، ایک اسلامی معاشرہ بن سکے۔ حضرات گرامی، باتیں تو بہت ساری ہیں اور ٹائم کم ہے، اس لیے مختصر طور پر میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی میری دعوت کا ایک حصہ ہے، کہ ہم میں سے بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدہ یا ظاہری عبادت کا نام ہے، اور اگر ہم نے اپنے عقیدہ کو درست کر لیا یا ظاہری عبادات کو ادا کر دیا تو ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا بس۔ یعنی اسلام کا ایک بہت ہی لمیٹڈ، ایک بہت ہی محدود تصور ہم لوگوں کے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کہ شریعت کے خلاف ہے اور سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ دین یہ کامل ہے، اکملت لکم دینکم، یعنی اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ کامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کامل ہونے کا مطلب ہے کہ اسلام یا ہمارا دین صرف عقیدے کا نام ہے یا صرف عبادات کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا دین یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ وے آف لائف ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، لہذا یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے۔ دنیا کا یا ہماری زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو کہ اسلام کے سرکل سے یا اسلام کے دائرے سے باہر ہو۔ جس طرح اس کے اندر عقیدہ ہے اور عبادت ہے، اسی طرح سے اس کے اندر اخلاق بھی ہے، مینر، بیہیویئر اسلام کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے ایجوکیشن، تعلیم، اسی طرح سے پالیٹکس یعنی سیاست، اسی طرح سے ایگریکلچر یعنی کھیتی، اسی طرح سے میڈیسن یعنی طب، اسی طرح سے انجینئرنگ، اور اسی طرح سے ہمارا سوشل سسٹم یعنی ہمارا سماجی نظام، اسی طرح سے فیملی سسٹم یعنی ہمارے گھر کا نظام، یعنی تمام چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں، اور ہر چیز میں آپ کو اسلامی قانون کو فالو کرنا ہے، اس کو نافذ کرنا ہے۔ جس طرح سے آپ عقیدے کے اندر کرتے ہیں یا عبادت کے اندر کرتے ہیں، اسی طرح سے ضروری ہے کہ آپ دوسرے شعبوں کے اندر بھی اسلام کو نافذ کریں۔ اس کی تشریح آگے آ رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اسلام کا جو محدود تصور ہمارے ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم کچھ شعبوں کے اندر اسلام کو مراد لیتے ہیں اور بقیہ شعبوں کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ ہماری زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر داخل ہے، ہماری پیدائش سے لے کر کے ہماری موت تک کوئی بھی شعبہ اس سے خارج نہیں ہے۔ جس طرح سے عبادت ہے اس کے اندر، اسی طرح اس کے اندر سیاست بھی ہے، اسی طرح سے فیملی سسٹم بھی ہے، اسی طرح سے سوشل سسٹم بھی ہے، اسی طرح سے ایگریکلچر بھی ہے، میڈیسن بھی ہے، انجینئرنگ بھی ہے، اور ٹریڈ بھی ہے، بزنس بھی ہے، اکنامکس بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، عملی دین ہے، یہ نظریاتی دین نہیں ہے۔ اسلام میں عمل کرنا یہ کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چوائس نہیں دیا گیا ہے کہ آپ عمل کریں یا نہ عمل کریں، یا آپ کو جو پسند آئے اس کے اوپر عمل کریں، یا آپ کو جو ناپسند آئے اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں۔ اور عمل کرنا اس کی بہت زیادہ امپارٹنس ہے ہماری شریعت کے اندر۔ مختصر طور پر آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو
قرآن مجید کی 41 صورتوں کے اندر اور 71 آیتوں میں، قرآن مجید کی 41 صورتوں کی 71 آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کا ایک ساتھ ذکر کیا، ایک ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا تذکرہ بار بار کیا ہے تو اس کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے کہ اس کی تمہاری اس زندگی کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر تم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی تو تمہارا انجام، تمہارا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ بہت ہی خراب ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، میجارٹی مسلمانوں کی میجارٹی قرآن کو پڑھنا نہیں جانتی ہے۔ اگر پڑھنا جانتی ہے تو اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتی ہے، تو ترجمے کے ساتھ جب نہیں پڑھتی ہے تو اس کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر شاہ فرماتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جیسے گدھا ہے، اس کے اوپر آپ کتابوں کو رکھ دیں تو گدھا کتاب سے کیا نصیحت حاصل کرے گا؟ کچھ نہیں جانتا ہے۔ اسی طرح مسلمان اگر قرآن کو ناظرہ دیکھ کر کے پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ثواب تو مل جائے گا لیکن اس کا کوئی اثر آپ کی زندگی کے اوپر ہونے والا نہیں، قرآن بے اثر ہو جاتا ہے۔ ورنہ عرب جو کہ قرآن کو سمجھتے ہیں وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہوئے روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے واقعات تھے، اور میں نے خود مکہ کے اندر ایک لمبی زندگی گزاری، وہاں پر ہمارے بہت سارے ساتھی تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو رونے لگتے تھے، کیوں قرآن کا جو ہے ایک بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ قرآن دنیا کی سب سے افضل کتاب ہے، اس سے اچھی کتاب نہ تو اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ قیامت تک نازل ہوگی۔ اور قرآن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اور سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کا یا حفاظ کا یا مفتیان کا یا دین سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، ان کا معاشرتی مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا خیرکم من تعلم الطب وعلمہ، یا خیرکم من تعلم الہندسہ وعلمہ، یا خیرکم من تعلم الکیمیا وعلمہ، یہ سب آپ نے نہیں فرمایا۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو ڈاکٹری پڑھ لے اور اس کو سکھائے وہ تم میں سب سے افضل ہے، ہرگز نہیں۔ کون سب سے افضل ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن کی نسبت جس چیز کی طرف بھی ہوتی ہے وہ چیز سب سے افضل ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نسبت شب قدر کی طرف ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر کے اندر نازل کیا، لہذا وہ شب قدر کیا ہو گئی؟ دنیا کی سب سے افضل رات ہو گئی۔ قرآن کو لانے والا کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، لہذا وہ فرشتوں کے اندر کیا ہیں؟ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ قرآن کس مہینے کے اندر نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے کے اندر نازل ہوا، لہذا رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں کیا ہے؟ سب سے افضل ہے، کیونکہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہذا اس کی نسبت جس کی طرف بھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے افضل بن جاتا ہے۔ لہذا جس شخص نے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا، یا جس نے قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیا، جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے وہ دنیا کا سب سے افضل شخص ہے۔ نہ تو ڈاکٹر اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ کوئی انجینئر اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی دنیا کا مالدار شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ UPSC کا ایگزام پاس کرنے والا اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ DM، نہ SP، نہ CM، نہ PM، کوئی بھی نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو قوم اپنے علماء کی عزت نہ کرے، ان کا جو مقام ہے ان کو مقام نہ دے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہم لوگ دنیاوی علوم کی تو بہت زیادہ قدر کرتے ہیں لیکن دینی علوم کی ہمارے یہاں کوئی قدر نہیں ہے، اور دینی علوم کو ہم وہ مرتبہ نہیں دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں جس کا کیا ہے؟ جس کا وہ مستحق ہے۔ اسی لیے آج مسلمان اس دنیا کے اندر ذلیل ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اور بہت ساری وجوہات ہیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عمل کرنا یہ کمپلسری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے، اور اسی لیے کیا ہے؟ تاکہ مسلمان اس کے اوپر کیا کریں؟ دھیان دیں، اس کے اوپر توجہ دیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کو عمل صالح کے ساتھ ملا دیا۔ اور اسی طرح سورہ بروج کے اندر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ سورہ بینہ کے اندر ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ۔ سورہ 3 کے اندر ہے لہم اجر غیر ممنون
سورہ بقرہ کے اندر ہے، یعنی آپ قرآن کو پڑھیے تو آپ کو مختلف جگہوں پر سورہ کہف کے اندر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کا کیا کہنا ہے؟ ہمارے علماء کرام کا مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اور بلا شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے نعمت سے مالا مال کیا ہے، ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی زندگی بھر مسجد کے اندر آ کر کے سجدہ میں پڑا رہے، سجدہ سے اپنا سر اٹھائے ہی نہیں، تب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن ہم مسلمان آج کل کے زمانے میں بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں کہ ہم نہ تو اسلام کی نعمت کا قدر کرتے ہیں اور نہ اسی طرح سے قرآن کی نعمت کا قدر کرتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت ساری جگہوں کے یعنی ایمان اور عمل صالح کو جوڑا ہے، اور ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے جیسا کہ ہمارے مفسرین کا کہنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے مفسرین بتلاتے ہیں کہ عمل صالح یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد عمل صالح کا تذکرہ کیا۔ تو جب جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کے اوپر کیا ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ اس کو نیک عمل کی توفیق دے رہا ہے وہ۔ اب اگر کسی شخص کو نیک عمل کی توفیق نہیں ہوتی، جیسا کہ آج کل بہت سارے مسلمان ہیں، عام مسلمانوں کی دینی حالت کو دیکھ لیجئے، نہ گفتہ بے ہے، بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، صرف بر صغیر کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر، چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر کے اسٹیٹکس سے یہ پتہ چلتا ہے، اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 98% مسلمان ہندوستان کے اندر نماز نہیں پڑھتے، 98% مسلمان، صرف 2% مسلمان ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ تو اسلام کو بدنام کرنا ہوا، اور یہ تو اسلام کا مذاق اڑانا ہوا کہ آپ دعویٰ بھی کریں مسلمان ہیں، اس کے بعد جو اسلام کا دوسرا رکن ہے اس کو آپ فالو ہی نہیں کریں، اس کو آپ نافذ نہیں کریں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا پہلا رکن ہے، اس کے اندر توحید کا اثبات ہے، دوسرے کے اندر شرک کی نفی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی میجارٹی آج کل شرک اکبر کے اندر کیا ہے، گرفتار ہے، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو دینی اعتبار سے اگر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو بہت ہی خراب صورتحال سامنے آتی ہے، نہ ان کے اندر آج کل عبادات ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر آج کل اخلاق ہے، اور نہ ہی ان کے اندر آج کل اقتصاد ہے، اور نہ ہی آج کل ان کے اندر تعلیم ہے۔ اسی لیے مسلمان پوری دنیا کے اندر آج کل کیا ذلیل ہیں، دنیا کے اندر آج کل سب سے پچھڑی ہوئی قوم مسلمان قوم ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے میدان میں بھی سب سے زیادہ پیچھے ہیں، بین الاقوامی طور پر بھی مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے عمل کو نظر انداز کر دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عمل کرنا یہ کمپلسری ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے یا عمل نہیں کرتے تھے؟ بولیے نا، آپ لوگ آگے آ جائیں، جو ادھر پیچھے بیٹھے ادھر آگے آ جائیں، دور دور بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے یا عمل نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام عمل کرتے تھے یا عمل نہیں کرتے تھے؟ یا ہم لوگوں کی طرح سے مسلمان تھے؟ تو مکمل اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، ہر چیز کے اندر عمل کرتے تھے، یا آدھا تیہا، جو پسند آیا اس کے اوپر عمل کر لیا، جو پسند آیا نہیں اس کو چھوڑ دیا؟ تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں؟ نعوذ باللہ، یا صحابہ کرام سے، اپنے اسلاف سے افضل ہیں؟ اگر ہم اپنا مقارنہ صحابہ کرام سے کریں یا اپنے اسلاف سے کریں تو یہ ہمارے اسلاف کی توہین ہے، معاف کیجیے گا۔ ہمارا ایمان اور ان کے ایمان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں۔ ہماری جو حالت ہے آج کل، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں بس۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ یعنی آج کے امتی جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہیں، باعث سے رسوائی ہیں، ذلت کا سبب ہیں، شرمندگی کا سبب ہیں، ندامت کا سبب ہیں، اور قلب میں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو مسلمان آج کل کے زمانے میں کہاں پائے جاتے ہیں؟ حقیقی مسلمان، اسلام کو نافذ کرنے والے مسلمان آج کل دنیا میں بہت کم پائے جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ حقیقی مسلمان وہی ہوتا ہے
جو کہ عمل کرتا ہے۔ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور دوسرا نقطہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عمل کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف صحابہ کرام سب لوگ باعمل تھے، وہ ہماری طرح سے نہیں تھے کہ جو چیز پسند آ گئی اس کے اوپر عمل کر لیا اور جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تیسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکمل اسلام، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اسلام کامل ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے، تو مکمل طور سے اس کو نافذ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہم کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کے اندر منمانی کریں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مسلمانوں اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ عقیدہ اپنا صحیح کر لیا یا عبادت کرنے لگے اور بقیہ چیزوں کو، سوشل سسٹم کو یا فیملی سسٹم کو ایسے چھوڑ دیا، یا آپ جو ہے بہت بڑے نمازی ہیں لیکن جب مسجد سے باہر جاتے ہیں تو دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کے اوپر بہتان لگا دیتے ہیں، تو یہ ظلم ہو گیا۔ یا آپ یہاں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن باہر جا کر کے حرام کی کمائی کرتے ہیں، آپ کا پورا بزنس کیا ہے، حرام کا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اور آپ کا نماز پڑھنا یہ آپ کے کچھ کام آنے والا نہیں، آپ کی ساری عبادت یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے گا، اس کو رد کر دے گا، اس کو رد کر دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ہر شعبہ کے اوپر عمل کرو۔ تمہاری مرضی نہیں چلنے والی ہے، یہ ہماری اپنی شریعت ہے، تمہاری بنائی ہوئی شریعت نہیں ہے۔ یہ تم ہمارے محتاج ہو، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں۔ تم اگر مکمل شریعت پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، ورنہ تمہارا نقصان ہوگا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامل طور سے یا کمپلیٹ اسلام کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ وہ شیطان کو فالو کرتا ہے۔ وہ اللہ کی بات نہیں مانتا ہے بلکہ شیطان کی بات مانتا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ نہیں بلکہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے ایسا شخص جو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بلا شبہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ فائدہ چاہتا ہے یا نقصان چاہتا ہے؟ دشمن ہمیشہ نقصان چاہتا ہے، آپ کا فائدہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے۔ تو شیطان تو یہ چاہتا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان اسلام کے اوپر عمل ہی نہ کریں، اور اگر کوئی مسلمان عمل کرنے والا ہے تو مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل نہ کرے، تاکہ کیا ہو؟ تاکہ اس کا نقصان ہو، اس کا خسارہ ہو۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ مکمل طور سے اسلام کو نافذ نہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، باعث عذاب ہے، باعث عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی انسان اس سے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان اس کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب اللہ اس کے رسول کا کوئی بھی فیصلہ آ چکا ہے، کوئی بھی حکم آ چکا ہے، آپ کو بتایا جا چکا ہے، پھر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہ جاتا اس کے علاوہ کہ آپ اس کو نافذ کریں۔ آمنا و صدقنا کہیں، آپ کو نماز پڑھنے کو کہا گیا، اب نماز پڑھیں، روزہ رکھنے کو کہا گیا، روزہ رکھیں، جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا، آپ جھوٹ مت بولیں، حرام کمائی سے روک دیا گیا، آپ حرام کمائی سے رک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کے لیے کرنا کیا ضروری ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے، ایسا گمراہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے دنیا میں بھی انسان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 کو پڑھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ اس کے اندر یہودیوں کو خطاب کیا گیا، جوز کو۔ جوز اپنے زمانے کے اندر کیا تھے؟ مسلمان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو توریت کے حساب سے نوازا تھا، اور ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیغمبروں میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ تم آپس میں قتل و خوریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے،
پہلا حکم ان کو یہ دیا گیا کہ لڑائی نہیں کرنا آپس میں ہیں. ولا تخرجون فریقا منکم ولا تخرجون انفسکم من دیارہم. اور اسی طرح سے جب تم میں کا کوئی فریق جو غلبہ پا جائے وہ شکست خوردہ فریق کو کیا کرے گا؟ ان کے گھروں سے نکالے گا نہیں. ثم اقررتم وانتم تشہدون. اس کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا اقرار کیا اور تم لوگ اس کے گواہ بھی بنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. اور جب کوئی فریق غلبہ پا جاتا تو کیا کرتے؟ دوسرے فریق کو اس کے گھر سے نکال دیتے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور تیسری چیز جو تھی وہ کیا تھی کہ جب تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے تمہارے پاس لایا جائے گا تو تم اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لو گے. تو تین چیزوں کا یعنی ان آیت کے اندر جو تذکرہ ہے اس کے اندر تین چیزوں کا تذکرہ ہے. ایک تو یہ کہ لڑائی نہیں کرنا، دوسری یہ اپنے شکست خوردہ بھائی کو اس کے وطن سے نکالنا نہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا ہے تو اس کو پیسہ دے کر کے مال و زر دے کر کے چھڑا لینا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو بات نہیں مانی اور ایک بات کے اوپر عمل کر لیا. یعنی آپس میں لڑتے رہے. جیسے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھو، بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے بھی کیا. اور آج کل بھی مسلمان آپس میں لڑتے بھی ہیں تو وہ لوگ آپس میں لڑتے رہے. اسی طرح سے اپنے بھائیوں کو جلا وطن کرتے رہے، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیتے رہے. لیکن جب کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے. یعنی 2/3 پہ عمل نہیں کیا. کس پہ عمل کیا؟ صرف 1/3 پہ عمل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے یہودیو، کیا تم کتاب کے بعض حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم اس کے اوپر عمل کرتے ہو، کچھ حصوں کے اوپر عمل کرتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو، اس کو نافذ کرتے ہو. وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، اس کے اوپر کیا کرتے ہو؟ عمل نہیں کرتے ہو. عمل نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ انکار کرنا ہے. انسان اپنی زبان سے انکار نہیں کرتا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ عملاً انکار کرتا ہے. مثلا اگر ہم کسی مسلمان سے پوچھیں تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، کیا تم نماز کا انکار کرتے ہو؟ تو کیا وہ نماز کا انکار کرے گا؟ کوئی شخص انکار نہیں کرے گا. لیکن نماز کی عدم ادائیگی یہ کیا ہے؟ یہ بھی انکار ہے. اور اس کی دلیل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا، جس نے کفر کیا. ابا یعنی انکار کرنا، جس نے انکار کیا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ جو شخص مسلمان ہو گیا وہ آپ کی رسالت کا انکار کیا کرے گا؟ آپ کی نبوت کا کیسے انکار کرے گا؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ. تو آپ نے جواب دیا من اعطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی، مطلق اطاعت، ہر چیز کے اندر اطاعت، اپنی من مرضی کے مطابق نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا من اعطانی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی جنت کے اندر جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو وہ اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کیا. تو یہ پریکٹیکل طور پر انکار کرنا ہوا، عملاً کیا ہوا؟ انکار کرنا ہوا. یہ زبان سے انکار کرنا نہیں ہے کہ زبان سے انکار کرنا ضروری ہے. جو شخص اپنی زبان سے انکار کر دے تو اس کے کافر ہونے کے اندر تو کوئی شک ہی نہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر پریکٹیکل انکار کرنا ہوا. اگر آپ کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ بھی کیا؟ یہ بھی انکار ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب آگے غور سے سنیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. لہذا تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو کیا بدلہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان کو اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا جائے. تو جو چیز یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی وہی چیز آج مسلمانوں کے اندر ہو بہو پائی جا رہی ہے. اس کے اندر ذرہ برابر فرق نہیں ہے. ہم وہی کام کر رہے ہیں جو یہودی کرتے تھے. تو جب یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ذلیل کیا تو مسلمانوں کو بھی اس دنیا کے اندر ذلیل کر رہا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا. جو برا کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، کوئی بھی ہو. تو جب
مسلمانوں کے اندر وہ صفت پیدا ہو گئی ہے جو صفت یا وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے جو خرابی یہودیوں کے اندر پائی جاتی تھی، تو آج وہ بھی اس دنیا کے اندر ذلیل ہیں، اور جب تک یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی رہے گی وہ اس دنیا کے اندر ذلیل رہیں گے۔ ان کی ذلت کو اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا معاملہ جو ہے صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، کہ ایسے لوگوں کو، اس طرح کے شخص کو قیامت کے دن بھی سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تو معلوم ہوا کہ مکمل اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم مکمل اسلام کو فالو نہیں کریں گے، شخصی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور اپنے سماج کے اندر بھی، تو کیا ہوگا؟ یہ ہمارے لیے باعث عذاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر آج دنیا کے اندر ہماری درکت بنی ہوئی ہے، خود ہندوستان کے اندر اگر ہم ذلیل و خوار ہیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں اور مکمل اسلام کو اپنی زندگی کے اندر فالو نہیں کرتے۔ اسی مکمل اسلام میں کیا آتا ہے؟ کمپلیٹ اسلام کے اندر کیا آتا ہے کہ جس طرح سے ہمارا عقیدہ اگر صحیح ہے یا ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو ہم مکمل طور سے اپنے سماج کو بھی اسلامی بنائیں، اپنے گھر کو بھی کیا کریں؟ اسلامی بنائیں۔ اور اس کو کیسے اسلامی بنائیں گے؟ اس کو جب ہم اسلامی بنا سکتے ہیں جب ہم اسلامی نظام کو، اسلامی احکام کو، اسلامی قوانین کو اپنے گھروں کے اندر اور اپنے سماج کے اندر نافذ کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک تحریک چلائی ہے، ایک موومنٹ چلائی ہے، ایک دعوت ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک۔ اور یہ جو ایک سوسائٹی ہے اس کا نام جو ہے اصلاح و ترقی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی ہے۔ اسی سوسائٹی کے تحت یہ برانچ کام کر رہا ہے۔ اس کے بہت سارے برانچ ہیں جس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے، جس کے اندر ویلفیئر ورک بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی کا ایک برانچ، ایک اہم شعبہ یہ بھی ہے جس کے اندر رسوم و رواج کو مٹانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اس کے بارے میں مسلمانوں کو بتاتا ہوں اور ان کو آگاہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ایک گروپ ہے، اس گروپ کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ شامل بھی ہیں، 100 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے، اور ہر جگہ لوگ جو ہے ساتھ دینے کا الحمدللہ کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ اپنی ویب سائٹ پر میں نے لکھا ہے۔ میرا اپنا ویب سائٹ ہے www.drmannan.com DRMANNAN drmannan.com۔ جو تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس کے بارے میں مطالعہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں رسوم و رواج اور عادات و تقالید کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے ایک کتابچہ بھی شائع کیا ہے، اس کتابچہ کو میں یہاں پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ جو لوگ اس کتابچہ کو لیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حق کو ادا کریں۔ کتابچہ وہ بنڈل تو آپ لوگ اس کتاب کو لے لیں جو لوگ اردو جانتے ہیں، اور اس کے حق کے ساتھ آپ اس کو لیں۔ اس کا حق کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور آپ اس جماعت کے اندر یا اس زمرہ کے اندر کیا ہوں؟ شامل ہوں، اور آپ اس تحریک کو کیا کریں؟ سپورٹ کریں، دے دیں۔ جو اردو پڑھنا جانتے ہیں، کون کون اردو پڑھنا جانتا ہے؟ جو لوگ اردو پڑھنا جانتے ہوں، یہ نہیں کہ آپ اس کو لے کر کے گھر کے اندر رکھ دیں، نہیں، بلکہ آپ اس کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ یہاں پر دور شریعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ ہاں، تو اس دور شریعہ میں بھی تقسیم کر دیجیے گا، دے دیں کچھ لوگوں کو۔ ہاں بھی دے دیں، جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ لوگ لے لیں، آپ اس کو پڑھیں۔ اب اسی کے بارے میں میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں رسوم و رواج کے بارے میں۔ دیکھیے اس میں تفصیل بہت زیادہ ہے، اور ہمارے یہاں جو رسوم و رواج پائے جاتے ہیں عام طور سے وہ کس کے اندر پائے جاتے ہیں؟ شادی بیاہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور یہ رسوم و رواج ہم ان کو 2 قسموں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ 2 ٹائپ کے رسوم و رواج ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ رسوم و رواج ہیں جن کو لوگ دین سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، دین سمجھ کر کے، یہ ہمارے اندر نہیں ہے لیکن دوسرے فرقوں کے اندر یا دوسرے گروپوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ مثلا عید میلاد النبی ہو گیا، یہ دین سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں، یا اسی طرح سے رجب کے کونڈے ہو گئے، یا اسی طرح سے کسی انسان کے مرنے پر سوئم ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، یعنی بہت سارے خرافات ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسے رسوم و رواج ہیں جو دین سمجھ کر کے انجام دیے جاتے ہیں، اور جن کو ہم شریعت کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور آپ کو بتایا بھی جاتا ہے، لہذا اس کو یہاں پر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر جو آپ کو بتا رہا ہوں ان رسوم و رواج کے بارے میں
ان ریچولز کے بارے میں، ان ٹریڈیشنز کے بارے میں جن کو مسلمان عادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، ایز اے ہیبٹ، دین سمجھ کر کے نہیں، ثواب سمجھ کر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ بلکہ اس لیے کہ وہ عادت ہے، ہمارے سماج معاشرہ کے اندر کیا ہے، چلا آ رہا ہے، بہت زمانے سے ہمارے اندر کیا ہے، موجود ہے، جنریشن در جنریشن، ایک نسل سے دوسرے نسل میں کیا ہوتا ہے، وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، تو عادت سمجھ کر کے اس کو انجام دیتا ہے۔ مثلا شادی بیاہ کے اندر ہم مسلمانوں میں بہت سارے رسوم رواج پائے جاتے ہیں، انہی میں سے ایک چیز کیا ہے، جہیز ہے، ڈاوری ہے۔ جہیز کوئی آدمی اپنی خوشی سے دے یا کوئی آدمی مانگ کر کے لے، دونوں صورتوں میں کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان منہ کھول کر کے بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کو اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بارات ہے، بارات کا ذکر بھی حدیث کے اندر نہیں ہے، بارات سراسر ناجائز ہے، بارات لے جانا، باراتی بن کر کے جانا، بارات کو اٹینڈ کرنا، بارات کے اندر کھانا کھانا، یہ سب ناجائز ہے سراسر، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج کل مسلمان ریا نمود کے اندر گرفتار ہیں، شادی کو انہوں نے کیا بنا لیا، شو بنا لیا ہے، اور شادی کے اندر خوب زیادہ اسراف کرتے ہیں، خوب زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ بارات لے کر کیوں گئے تھے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح سے بارات کے اندر جو آپ خرچہ کرتے ہیں وہ پورا خرچہ اسراف کے اندر ہے، فضول خرچی کے اندر ہے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا حساب آپ کو نہیں دینا پڑے گا، ایک ایک پائے کا حساب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، کہاں سے آپ نے کمایا ہے اور کہاں پہ خرچہ کیا ہے، دونوں کا حساب آپ کو دینا ہے۔ اور کتنے بے غیرت اور بے شرم اور بے حیا وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹی کے باپ سے اپنی باراتیوں کو ضیافت کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے باراتیوں کو کھانا کھلاؤ، تم بارات لے کر جا رہے ہو اور تم بیٹی کے باپ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، تمہارے مہمان ہیں، تم ان کو کھانا کھلاؤ، تمہارے اندر اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر بارات لے کر کس لیے جا رہے ہو؟ ایک تو گناہ کر رہے ہو اور دوسرے کو بھی گناہ کے اوپر مجبور کر رہے ہو۔ کہاں ہے تمہاری غیرت، کہاں ہے تمہارا دین، کہاں تمہارا شرم ہے؟ اور وہ لڑکا انتہائی جاہل یا بے غیرت یا بے حیا ہوتا ہے جو کسی سے منہ کھول کر کے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے وہ باپ بھی انتہائی بے غیرت، انتہائی بے شرم اور انتہائی بے حیا ہوتا ہے جو لڑکی کے باپ سے کسی طرح کے سامان کا کوئی بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اسی طرح منگنی کو آپ دیکھ لیجئے، منگنی ہی کو آج کل لوگوں نے شادی بنا دیا ہے، لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو معلوم نہیں کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر حکم دیا گیا کہ کون دیکھنے جائے، لڑکا دیکھنے جائے، بس ایک نظر ڈال لے، لیکن آج کل تو پوری جماعت، پوری فوج جاتی ہے، اور لڑکی کے والد بھی جائیں گے، والدہ بھی جائیں گی، بہنیں بھی جائیں گی، پھوپھی بھی جائیں گی، خالہ بھی جائیں گی، معلوم نہیں کون کون جاتا ہے، اس کو ایک خاص ایونٹ بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنا ریا نمود مسلمانوں کے اندر بھر گیا ہے، اتنی نمائش مسلمانوں کے اندر، اتنا دکھاوا مسلمانوں کے اندر آ گیا کہ ہر چیز کو ایونٹ بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہوں تو لڑکے کو، اس لیے کیا ہوتا ہے جلدی شادی بھی نہیں طے ہو پاتی ہے، خالہ کچھ کہیں گی، بوا کچھ کہیں گی، پھوپھی کچھ کہیں گی، دادی کچھ کہیں گی، کوئی کچھ کہے گا۔ لڑکے کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو ہر چیز کے اندر، خاص طور سے ہم اپنے گھروں کے اندر اور ہم اپنے سماج کے اندر کیا کرتے ہیں، ان ٹریڈیشن کے اوپر، ان ریچولز کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جبکہ ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ سب سراسر ناجائز ہیں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، کہ لوگوں میں 3 لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہے؟ ملحد فی الحرم، ایسا شخص ہے جو کہ حرم کے اندر یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر ظلم کرنے والا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، ایسا شخص جس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا، دین کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کے باوجود جاہلیت کی سنت کو برقرار رکھنے والا ہے، اس کے طور طریقے کے اوپر کیا ہے، عمل کرنے والا ہے۔ مبتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ، سوچئے کتنی بڑی بات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے
یہ تمام چیزیں جو شادی کے رسوم و رواج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ سب ہندوانہ رسوم و رواج، ان کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کو مکمل طور سے چھوڑ دینا ہے۔ اور ہمارے بعض علماء ہوتے ہیں، مثلا ان سے غلطی ہو گئی، تساہل برتا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ جو عادت ہوتی ہے، حکم العادت فی الاسلام الاباحہ، یہ فقہا کے یہاں ہے کہ عادت جو ہوتی ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مباح کا ہوتا ہے کسی بھی قوم کے اندر، لیکن اس کے بعد کی چیزوں کا جائزہ نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کتاب کے اندر بھی اور وہاں پہ سائٹ کے اندر بھی علامہ ابن باز کا، شیخ ابن عثیمین کا اور صالح بن حمید کا ایک خطبہ ہی ہے، حکم العادات والتقالید، ان سب کا حوالہ اس کے اندر موجود ہے۔ میں نے ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ذکر کر دیا ہے، جس سے کہ ثابت ہو جاتا ہے کیوں کہ یہ چیزیں سراسر ناجائز، کیونکہ ان کا سوسائٹی کے اوپر، انسان کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے ان رواج کی وجہ سے۔ آپ یہ سوچئے کہ ان رسوم و رواج کی وجہ سے ہماری کتنے مائیں اور بہنیں جن کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، کتنی لڑکیاں جن کی شادی نہیں ہو پاتی ہے، یا ہم نے شادی کو کیا کر دیا؟ بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے جبکہ شادی کیا ہوگی؟ مشکل ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ارتداد کا ایک فتنہ پیدا ہو رہا ہے ہم مسلمان لڑکیوں کے اندر، کہ بہت ساری مسلمان لڑکیاں جو ہیں جا کر کے ہندوؤں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ تو بہت سارے اس کے نقصانات ہیں۔ کتنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کتنے لوگ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور وہ بھی سودی قرضہ لیتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے، کتنے لوگ اپنی پراپرٹی کو گروی رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا سماج اور معاشرہ کے اوپر بہت زبردست اثر پڑ رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں، اسی لیے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کو کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ آپ سوچئے یہ ہندوستان کا اسٹیٹکس ہے، صرف ہندوستان کا 3 سال کے اندر 25,000 لڑکیوں نے یہاں پر خودکشی کی ہے اسی جہیز وغیرہ کی وجہ سے، ڈاوری کے مسئلے میں۔ اسی طرح سے 1.5 لاکھ مقدمات جو ہیں کورٹوں کے اندر کیا ہیں؟ پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ میں ہیں، اختلافات ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ دعوت دیتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں؟ آپ ان رسوم و رواج کو چھوڑ دیں۔ اور الحمدللہ اب بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کو نافذ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے فقہاء کرام کا کہنا ہے ان اجماع الفقہاء یقضی، کہ فقہاء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان العادات والتقالید والاعراف، کہ کوئی بھی عادت یا کوئی بھی عرف یا کوئی بھی تقلید التی تخالف الشریعہ مخالفتا ظاہرہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عادت جو شریعت کے ظاہری طور سے مخالف ہو۔ مثال کے طور پر آج کل مسلمان اپنی بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق نہیں دیتے ہیں، یہ بھی ایک رسم و رواج ہے جو سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی باپ، کوئی بھائی اپنے بہن کو، باپ اپنی بیٹی کو وراثت کے اندر اس کا حصہ نہیں دیتا ہے تو حرام کھاتا ہے، اور آج 90% مسلمان حرام کھا رہے ہیں، تو ان کی عبادت کہاں سے قبول ہوگی؟ آپ حج کرتے رہیں، بار بار حج کرتے رہیں، عمرہ کرتے رہیں، دن رات نماز پڑھتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، آپ کی ساری عبادت رائے گاہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص حج کرنے جاتا ہے، بہت دور دراز سے دعا کرتا ہے میدان عرفات میں پہنچ کر کے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پانی بھی حرام ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا کہاں سے قبول کی جائے گی؟ تو حرام سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک شخص بہت ہی مالدار ہے، لیکن اس کی ساری کمائی حرام کی ہے، اور حرام کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ صلہ رحمی کرتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تمام حرام کمائی کو اور اسی کے ساتھ جہنم میں اس کو پھینک دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت آسان مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو گیا، آپ نے آ کر کے عبادت کر لی، بس اسلام کا حق ادا ہو گیا؟ اسلام صرف اسی کا نام ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، آپ کے لیے کمپلسری ہے، ضروری ہے، آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میراث کا پورا نظام سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے اندر بیان کر دیا گیا کہ کس کو کتنا ملے گا۔ آپ کو ذرہ برابر اختیار نہیں ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی تبدیلی کریں۔ آپ کو بیٹوں کو بھی دینا ہے، بیٹیوں کو بھی دینا ہے، اور جن کا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کو دینا ہے۔ اگر آپ اس کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دھمکی دی ہے قرآن مجید کے اندر کہ آپ کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
آیت نمبر 14 کو پڑھیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جب آپ اپنی بیٹی کا حق مار کر کے کھا جاتے ہیں تو کیا آپ انصاف کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کا کہنا مانتے ہیں یا نا انصافی کرتے ہیں اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے ہیں؟ تو مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو تجاوز کرے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ آپ خود حرام کھاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو حرام کھلاتے ہیں، تو پھر کہاں سے برکت ہوگی؟ اور یہ ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم کے اندر لے جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ لیکن یہ رسم و رواج ہمارے اندر موجود ہے، ہم ڈھڑلے کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کا ان کا حق نہیں دیتے ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں اور آخرت کا کوئی ڈر نہیں۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ارے کیسے مسلمان ہو جب اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے ہو؟ آج کل کے مسلمان تو شیطان سے بھی بڑھ کر کے شیطان ہیں۔ شیطان ان کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہم سے بڑے شیطان ہیں، اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر ذرہ برابر محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مسلمانوں، رسوم و رواج کو چھوڑنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ان اجماع الفقہ یقضی ان العادات والاعراف والتقالید التي تخالف الشرع مخالفة ظاہرہ، کوئی بھی عادت، کوئی بھی تقلید، کوئی بھی عرف جو شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہے، اس کا بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جیسے کیا ہو گیا، عورتوں کو یا بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت کے اندر حصہ نہ دینا، او تخالف مقاصد الشریعہ العامہ، یا شریعت کے عام مقاصد کے مخالف ہے۔ شریعت کا عام مقصد کیا ہے؟ شریعت سب کے سب رحمت ہے۔ شریعت کے اندر پیشانی کو مسلمانوں سے دور کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ شادی کو لے لیں تو شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کو ہماری شریعت نے بہت ہی آسان بنایا۔ کیوں آسان بنایا ہے؟ کیونکہ ہر مرد عورت کی فطری ضرورت ہے تاکہ ہر شخص شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی فطری ضرورت کو کیا کر سکے، پوری کر سکے۔ لیکن آج ہم نے کیا کر دیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جو سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے، جس میں سب سے کم خرچہ کیا گیا ہو۔ لیکن آج کل ہم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ شادی کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے اور اسراف کرتے ہیں۔ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ 1000 2000 3000، صرف اور صرف ریا نمود، صرف اور صرف دکھاوا، بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے، اس کا ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا گیا ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے الٹا کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ یہ جو شریعت کا عام مقصد ہے، اس عام مقصد کے کیا ہیں؟ یہ رسوم و رواج مخالف ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دینا کیا ضروری ہے؟ ان کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ یا اسی طرح سے التی تؤدی الی المخالفۃ والتقصیر، ایسے رسوم و رواج جو مخالفت تک لے جانے والے ہوں یا کوتاہی تک لے جانے والے ہوں، ان کی وجہ سے سماج معاشرے کو برا اثرات پڑتا ہو، اس کی وجہ سے نظام کے اندر خلل آتا ہو، تو اس کو بھی چھوڑ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یجب نبذھا والسعی الی تغییرھا، اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس کے بدلنے کی کوشش کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں اور ٹائم بھی کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ختم کرنا کسی ایک شخص کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، یا کسی جماعت کی یا کسی فرد کی تنہا ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، کامن، سب کو کرنا ہے یہ کام۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اب کوئی رسول یا فرشتہ آنے والا نہیں ہے، یہ تبدیلی ہمیں خود سے لانی ہے۔ اگر ہم تبدیلی کو لائیں گے نہیں تو ہمارا سماج اور معاشرہ جو ہے بدل نہیں سکتا ہے۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس تحریک کے اندر شامل ہوں، آپ اپنے گھروں کے اندر اس کو نافذ کریں۔ گھر کا معاملہ لے لیجئے، بھابھی دیور کے اندر پردہ ہوتا ہے؟ ہم مسلمان تو وہی کرتے ہیں جو کہ ہندو کرتے ہیں کہ سالی آدھی گھر کی، ہم لوگ بھی وہی سمجھتے ہیں، اور کوئی پردہ نہیں کرتے، جب گناہ کبیرہ ہے پردہ نہ کرنا۔ اسی طرح سے جو ہے آپ جب سسرال آدمی جاتا ہے تو وہاں پر اپنے سالیوں سے بھی نہیں پردہ کرتا ہے، تو نہ بھابھی دیور کا پردہ ہے نہ سالی کا پردہ ہے۔ اور کامن فیملی سسٹم کی وجہ سے وراثت کے اندر تو اتنے مسائل ہیں انڈیا کے اندر کہ آپ اس کو بیان ہی نہیں کر سکتے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری پریشانیاں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم اور آپ عمل نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا ہے؟ اس کو آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ دیکھیے علامہ صالح بن حمید فرماتے ہیں کہ ومن قدم هذه الاعراف والعادات والتقالید علی شرع اللہ حکم، آپ کو حکم معلوم ہو گیا،
حکم معلوم ہونے کے بعد. اور میں نے ایک آیت بھی پڑھی تھی, وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, ایک آیت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فیصلہ آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ کو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا ہے, اس کا مان لینا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے ان عادات کو, ان اعراف کو, ان تقالید کو اللہ کی شریعت اور اس کے فیصلے کے اوپر مقدم کیا, مقدم تو آپ کرتے ہی ہیں, کیونکہ جب آپ اس کو لاگو کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی شریعت پر مقدم کرتے ہیں, اس کے فیصلے پر مقدم کرتے ہیں. او تحاکم الیہ بدلا من التحاکم الی شرع اللہ, یا ان کو کیا کیا, اپنا فیصل بنایا, اپنا جج بنایا, اللہ کی شریعت کو جج بنانے کے بجائے. تو وہ کیا کہتے ہیں, ھذا منکر عظیم, یہ بہت بڑی برائی ہے. قد یقود الی الخروج من الملت عیاذا باللہ, اس کی وجہ سے نعوذ باللہ انسان کیا ہو سکتا ہے, انسان ملت سے بھی, دین سے بھی کیا ہو سکتا ہے, خارج ہو سکتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن آج کل ہم لوگ دھڑلے کے ساتھ اس کو انجام دیتے ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمیں پرواہ ہے کس کی, کہ ہماری ناک کٹ جائے گی, لوگ کیا کہیں گے, فلاں کے بارات گئے تھے, اپنا بارات لے کر نہیں گیا, فلاں نے کا کھا لیا, اپنا جو ہے نہیں کھلانا چاہتا ہے, یا فلاں کیا ہے, بہت زیادہ بخیل ہے. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سماج اور معاشرہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے سوسائٹی کو اپنا الہ بنا لیا ہے, اپنا خدا بنا لیا ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہے, مگر سوسائٹی کی اس سے زیادہ پرواہ ہے کہ ہماری ناک کٹ جائے گی, ہم بدنام ہو جائیں گے, ہم یہ ہو جائیں گے, ہم ہو جائیں گے, دنیا بھر. اسی طرح عورتیں بھی ہوتی ہیں, عورتیں بھی, ہماری بیٹیاں, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, وہ اپنا حصہ وراثت کے اندر نہیں لیتی ہیں. وہ بھی کیا, وہ بھی سماج و معاشرہ سے ڈلتی ہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے گی. یہاں پر یہ رواج ہے ہی نہیں کہ بیٹیوں کو حصہ دیا جائے, بھائی ہمیں اپنے گھر آنے نہیں دے گا, لوگ ہم کو کیا کہیں گے. تو اگر کوئی لڑکی, یہ بھی میں بتا دوں, واضح کر دوں, اگر کوئی لڑکی اس بنیاد پر, اگر کوئی عورت اس بنیاد پر اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہے تو اس کو صحیح نہیں مانا جائے گا, سراسر غلط. دستبرداری اسی وقت مانی جائے گی جب وہ اپنی خوشی سے, بنا کسی پریشر کے, نہ تو والدین کا پریشر ہو, نہ اس کے بھائیوں کا پریشر ہو, نہ سماج کا پریشر ہو, کسی کا پریشر نہ ہو. اس کے بعد اگر کوئی لڑکی تنازل کرتی ہے تو تنازل کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سماج, رسم و رواج, ماں باپ, گھر والے, اعزا و اقربا, ان کے کہنے کی وجہ سے کرتی ہے تو یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. آپ اس کو پہلے اس کا حق دیں, پہلے اس کا حق دیں, اس کے ہاتھ پر رکھیں, اس کے بعد وہ معاف کریں اپنی خوشی سے, تب اس کو مانا جائے گا, ورنہ اس کا اعتبار نہیں کیا. اسی طرح مہر کا مسئلہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, میں اس کو کہاں تک بیان کروں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں, جیسا کہ انہوں نے بتایا, اس کے کیا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیجئے, اس کے اوپر آپ جو ہے مکمل طور سے عمل نہ کیجیے. کیونکہ آج کل اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کون عمل کرے گا. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے عمل کرنا کیا ہے, ضروری ہے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ ان یحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایک مسلمان جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے, آمنا وصدقنا کہتا ہے, سمعنا واطعنا, بس. اب آپ کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں رہ گیا ہے. لہذا اے میرے مسلمان بھائیوں, میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا, اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا. لہذا یہاں پر ہمارے بہت سارے گارجین, یہاں پر ہمارے بہت سارے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, امید ہے کہ ان کے پاس بچے بھی ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, ان کو شادی کریں گے. تو کیا آپ یہ وعدہ کرتے ہیں یہاں پر آج اس مسجد کے اندر کہ آپ اپنے بچوں کی شادیاں اسلام کے مطابق کریں گے؟ ہیں, پکا واقع انشاءاللہ آپ جی. اور کوئی, آپ اپنی بہنوں کو, آپ اپنی بیٹیوں کو, آپ اپنی ماں کو ان کا حصہ وراثت کے اندر دیں گے؟ ہیں, کیونکہ گناہ کبیرہ, حرام کھا رہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں انشاءاللہ. اور ہمارے کتنے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, نوجوان بھائی اپنا ہاتھ اٹھائیں جن کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بارات کا بائیکاٹ کریں, کسی کے بھی بارات کے اندر شامل نہ ہوں, اور جب آپ اپنی شادی کریں تو آپ بھی کیا کریں, اسلام کے مطابق کریں, اسلام کے مطابق کریں. دیکھیے یعنی ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, مجھے دوسری مسجد کے اندر جانا ہے, اس لیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ فخر و مباحت کے طور پر نہیں ہے. الحمدللہ یہ ٹرینڈ, یہ رجحان اب مسلمانوں کے اندر چل رہا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہے اپنے گھر والوں کی شادیاں, اپنے بچوں اور بہن بیٹیوں کی شادیاں اسلام کے مطابق کر رہے ہیں. ایک خبر میں نے ابھی پڑھی تھی کہ ایک شخص نے جو ہے بغیر جہیز کی شادی کی. اسی طرح سے ایک بیٹا اور باپ ایک لڑکی کو دیکھنے گئے, لڑکی ان کو پسند آ گئی, وہ فوراً نکاح کر کے اس کو اپنے گھر لے آئے, کوئی تام جھام نہیں, کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ کپڑا بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ایک پیسے کا سامان نہیں, اور اسی طرح سے لے آئے. اور الحمدللہ میں نے بھی اپنے 3 بچوں کی شادیاں کی ہیں, 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے اور ایک بچے کی شادی کی ہے. ایک بچے کی شادی میں بھی بارات نہیں لے گیا, 6-7 آدمی کل, ڈرائیور کو لے کر کے ہم لوگ کل 6-7 آدمی تھے جو کہ بارات کے اندر گئے تھے, بس, اس سے زیادہ نہیں. اسی طرح سے میں نے الحمدللہ ایک پیسہ بھی جہیز کے اندر نہیں لیا.
اور میں نے اپنے 2 بچیوں کی بھی شادی کی، جبکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی بہت مشکل ہوتی ہے، ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں دھماکہ، بچی والا ایسا کرنا پڑتا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے. لیکن الحمدللہ میں نے 2 بچیوں کی شادی کی. میں نے دونوں جگہ پر پہلے سے کہہ دیا تھا اگر آپ کو اسلام کے مطابق کرنی ہے تو کیجئے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ شادی نہیں کریں گے. اور الحمدللہ دونوں جگہ پر، اور دونوں جگہ کے لوگ مالدار ہیں، اسی بات نہیں کہ فقیر ہوں، اور ان کا اسٹیٹس بھی کافی ہائی ہے. ایک لڑکا تو یعنی آرتھوپیڈک سرجن ہے، ہڈی کا یعنی ڈاکٹر ہے. میں نے دونوں جگہ، اور دونوں جگہوں سے یعنی باراتی بالکل نہیں آئے، صرف 5-5 6-6 لوگ آئے، جبکہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو شادی ہوئی. تو اس طرح سے اگر آدمی کوشش کرتا ہے، آپ کی نیت سچی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے. بس آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے، سچی ہونی چاہیے. آپ کا ارادہ کیا ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب آپ کا ارادہ ہی نہیں رہے گا، جب آپ کی نیت ہی نہیں رہے گی تو پھر وہ کہاں سے پورا ہوگا. اور سماج معاشرے کے متعلق میں ایک آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ حدیث حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں یعنی جو لوگ سماج اور معاشرے سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ حدیث ہے کہ من التمسا رضا اللہ، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتا ہے، بسخط الناس، لوگوں کو ناراض کر کے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں، آپ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو آٹومیٹک کیا ہو جائے گا، سب کے سب لوگ راضی ہو جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ سے راضی. اور اگر نہ بھی راضی ہوں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں. وَمَنِ الْتَمْسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ، لیکن جو شخص کیا کرتا ہے، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی چاہتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ آج کل کے لوگ کرتے ہیں سماج معاشرہ کے ڈر سے کہ سماج ہم سے ناراض ہو جائے گا، لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اعزا اقربا ہم سے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ہم کو تانا دیں گے. تو ان کے ڈر سے کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی لیتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، سخط اللہ علیہ واسخط عنہ الناس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے کیا کر دیتا ہے، ناراض کر دیتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی. ہمیں سماج اور معاشرہ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے. تو اور یہ کتاب جو میں نے آپ کے درمیان تقسیم کرائی ہے، اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ رسوم و رواج کے بارے میں، اس کے برے اثرات کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے میں نے اپنی سوسائٹی کا تعارف بھی پیش کر دیا ہے. الحمدللہ اس کے دین یعنی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہے، اس کے اندر صحافت کا بھی انتظام ہے، اور اسی طرح سے اس کے اندر ویلفیئر کاموں کا بھی انتظام ہے. ہم مسلمان خاص طور سے اہل حدیثوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ بھی ویلفیئر کاموں کے اندر، رفاہی کاموں کے اندر بالکل پیچھے نہ رہیں. ہم لوگ وہاں پر ایک کام کرتے ہیں، خرد و نوش کے علاوہ یا کپڑوں کے علاوہ میڈیکل کیمپ بھی ہم لوگ لگاتے ہیں. آپ بھی کیا کریں، آپ بھی میڈیکل کیمپ لگائیں تاکہ غریب وہاں پر اپنا علاج کر سکے، کبھی کبھی ڈاکٹروں کو بلا کر کے. اسی طرح سے ہم بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگاتے ہیں. آپ بھی یہاں پر بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائیں، اسی مسجد کے اندر لگائیں، نوجوانوں کو آگاہ کریں کہ خون کا عطیہ دینا بھی یہ انسانیت کی خدمت ہے، بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث اس کے اندر بہت پیچھے ہیں، حالانکہ ان کو اس کے اندر سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے. آپ جس طرح سے دوسری چیزوں کے اندر ہیں اسی طرح سے اس کے اندر بھی آگے بڑھیں. دیکھیے دین ایک مکمل دین ہے. میرے پاس موقع نہیں تھا، میں نے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ ذلت و رسوائی مقدر ہے. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر کے اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ایمان اور عمل صالح کا آپس میں کیا تعلق ہے، 4 قسطوں کے اندر میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے. یہاں پر بھی جا کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.